جی ناظرین محترم، بہت ہی ایمان افروز واقعات سے مزین یہ ڈاکومنٹری جو ہے ہم دیکھ رہے تھے، اور کچھ ایسی ہی ایمان افروز چند باتیں لے کر ہمارے ساتھ یہاں پر مولانا صداقت احمد صاحب موجود ہیں۔ آپ مشنری انچارج ہیں جماعت احمدیہ جرمنی میں۔ مولانا، اس قدر مصروفیت کے وقت میں آپ کی تشریف آوری کا خاص طور پر شکریہ۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، لیکن ہم آپ سے اپنے ناظرین کے لیے یہ ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر شخص جو ہے وہ یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑی جگہ، اور خاص طور پہ جب ہم جمعرات کو یہاں پر تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو بہت خیال تھا کہ یہ کس طرح صبح یہ جلسہ سجے گا یہاں پر۔ تو کیا آپ کا بھی یہی تاثر تھا جب آپ نے اس جگہ کو دیکھا؟ جی بالکل، جب پہلی دفعہ ہم یہاں آئے اور جو مین ہال جہاں مردانہ جلسہ گاہ ہے جہاں جلسہ مردوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، وہ ہال ہمیں بتایا گیا کہ یہ 22,000 اسکوائر میٹر ہے۔ وہاں کارلسروے میں جو ہمارا ہال تھا وہ 12,000 اسکوائر میٹر تھا، تو آلموسٹ ڈبل۔ باقی بھی ساتھ مزید ہال ہیں، 10 ہال ہیں، وہاں 4 ہال ہوا کرتے تھے، 48,000 اسکوائر میٹر جگہ، یہاں 1,20,000 اسکوائر میٹر جگہ۔ تو دیکھ کے ہمیں ہوا کہ یہ تو بہت بڑی جگہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ 4 5 10 سال ہمارے جو جلسے ہیں یہ یہاں ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا خیال تھا، لیکن خدا تعالیٰ کے اپنے رنگ ہیں، اور خدا تعالیٰ کا جماعت کے ساتھ اپنا سلوک ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع جو بات فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری بات، حضور فرماتے تھے کہ جیسے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اور ان کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ کپڑا خرید لیتے ہیں، سال 1.5 سال 2 سال چل جائے گا۔ لیکن بعض بچے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، اور وہ بڑی جلدی کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ غم نہیں ہوتا کہ کپڑے اب دوبارہ خریدنے پڑیں گے اور ہمارے بچے کے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، بلکہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ نئے کپڑے خریدتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی جماعت کے ساتھ خدا کا سلوک ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو چیز ہم لے رہے ہیں یہ اتنا عرصہ چل جائے گی، لیکن وہ بہت جلدی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ تھا کہ یہ بھرے گا کیسے؟ جوبلی کا ہمارا جلسہ بھی ہے، اتنا بڑا حال ہے، لیکن جمعے والے دن اب دیکھیں خدا تعالیٰ کا جو فضل اور وہ جو اس کے وعدے ہیں کیسے وہ پورے کرتا ہے، اور کس شان سے وہ پورے ہوتے ہیں، کہ جمعے والے دن ہی جب حضور انور کا خطبہ شروع ہوا ہے تو ہمارا یہ حال نہ صرف فل تھا، بلکہ 2,500 جو لوگ تھے وہ اوور فلو میں تھے۔ اچھا۔ اور ان لوگوں کو ہمیں پھر ایسی جگہوں پہ بٹھانا پڑا جہاں ہم نے نہ آواز کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جگہ ہی بھر جائے تو بڑی بات ہے، تو پھر ہمیں ان لوگوں کو وہاں بٹھانا پڑا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو انتظامیہ یہاں کی، کیونکہ ہمارا بلکہ میں یہ سوال بھی تھا میرا، آپ نے خود ہی ذکر شروع فرما دیا کہ یہ انتظامیہ کی بڑی ریسٹرکشنز تھی، سنا ہے اس بہت ریسٹرکشن، بہت، کیونکہ یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم سے واقف نہیں ہیں، پہلی دفعہ ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں، اور یہاں اتنی زیادہ ان کی ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، اور اتنے زیادہ لوگ انہوں نے ہمیں واچ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو واچ کریں، کیمروں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ذرا سی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں آپ نے کام کرنا۔ تو جب جمعہ ہو رہا تھا اور وہاں جو بندہ اس کام کے لیے مقرر تھا، اب اس نے حضور انور کو دیکھا، اور حضور انور وہ تو خدا کا خلیفہ ہے، اور جو خدا نے آپ کو روب دیا ہوا ہے، جو شان ہے، جو عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہوئی، تو وہ ہر بندہ مروب ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس نے حضور کو دیکھا، پھر حضور نے اپنا خطبہ شروع کیا، اور بڑے پیارے اور دھیمے اور میٹھے انداز میں حضور انور جو خطبہ دے رہے تھے، جماعت کو نصائح کر رہے تھے، تو وہ بہرحال دیکھ رہا تھا اس چیز کو، اور دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وہ حضور کی طرف توجہ کیے ہوئے تھے، حضور کی باتیں سن رہے تھے،
تو یہ جو چیز ہے یہ اس نے اس کے اوپر بہت اثر کیا. اب ہمارے لوگ تھے, ان کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی, تو اس نے پھر وہ جو اثر ہوا نا اس کے اوپر, تو اس نے اپنے اوپر جو بھی اس کے اوپر مقرر تھا افسر اس کو فون کیا, اور اس نے فون کر کے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بالکل مختلف قسم کے لوگ ہیں, یہ بڑے پرامن لوگ ہیں, یہاں یہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر ہم ان کو اوپر بٹھا دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اس نے کہا میں بس ان کو اجازت دینے لگا ہوں. اور اس نے پھر ساتھ یہ بھی بات کی جرمن میں کہ دس از نو آئن مالش, کہ یہ ایک دفعہ میری زندگی میں کبھی میں نے اس طرح کا منظر نہیں دیکھا, الحمدللہ. اور یہ پہلی دفعہ میں نے ایسا منظر اوپر سے مراد آپ کا وہ سائیڈ والی جو گیلری گیلریاں ہے, ہیں, کیونکہ اوور فلو تھا, اور گیلریوں میں ہم نے لوگوں کو پھر ہمیں بٹھانا پڑا, اوپر والی گیلری اور سائیڈ والی گیلری میں بھی بٹھانا پڑا. تو پھر لوگ جو ہیں وہ گیلری کے نیچے بھی تھے, حالانکہ وہاں آپ جانتے ہیں کہ پردہ لگا ہوا ہے تاکہ آواز جو ہے اس میں جو گونج پیدا ہوتی ہے اس کو کم کیا جا سکے, کیونکہ یہ جو ہال ہیں یہ بنیادی طور پہ نمائش کے لیے ہیں, یہ کانفرنس کے لیے حال ہے نہیں. تو اس وجہ سے جو ساؤنڈ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, یہاں گونج پیدا ہوتی ہے, تو اس کے لیے وہ پھر وہ کپڑا لگانا پڑتا ہے. اب وہ کپڑا لگا ہوا ہے لیکن اس کپڑے کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ انہیں آواز آ رہی ہے اور نہ وہ حضور کو دیکھ پا رہے ہیں, لیکن وہ بڑے سکون کے ساتھ وہاں بیٹھے اور انہوں نے نماز پڑھی. ربیع صاحب بہت ہی لطف آیا. تھوڑا سا وقت تھا آپ کے پاس, تو ہم نے کہا جلدی چند جو تاثرات ہیں آپ کے بھی شامل کر لیں. بہت شکریہ, آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں.